وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ایسے لوگوں کو بالا خانے ملیں گے بوجہ ان کے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور ان کو اس میں بقا کی دعا اور سلام ملے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں کرے گا، اگر تم عبادت نہ کرو گے سو تم احکام الہیہ کو جھوٹا سمجھتے ہو، تو ان قریب یہ جھوٹا سمجھنا تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الفرقان کی یہ آخری 3 آیات مبارکہ، آیات نمبر 75، 76 اور 77، اس کی تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ شروع سے ہمارا یہ موضوع آ رہا ہے کہ اس کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں جو آپ سن چکے ہیں، جیسا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، نادانوں کے ساتھ الجھتے نہیں، صرف اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے وقت نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی پرستش نہیں کرتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا اور بدکاری سے بچتے ہیں، اور جب کوئی جھوٹی بات ہو، جھوٹی محفل ہو، فسق فجور کی محفل ہو تو وہاں سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ وہ اللہ کی آیاتوں پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے، مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلو تئی نہیں کرتے، جو ان کو اللہ کی طرف سے احکام ملتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ دعا ایسے کرتے ہیں کہ اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور اپنی بیویوں کے لیے بھی، کہ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور انہیں نیک لوگوں کا پیشوا اور امام بنا دے۔ اب جب یہ 12 صفات ذکر کی گئیں تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی کی نوید سنائی کہ ایسے لوگوں کو بالا خانے ملیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس 12ویں صفت میں اللہ کے نیک بندوں کی جو بتلائی گئی تھی کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ 12ویں صفت تھی کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
ان کے اطوار اور عادات کو دیکھ کر ہماری طبیعت کو چین اور دل کو راحت اور سرور نصیب فرما، اور ہمیں لوگوں کا رہبر بنا دے، ہمیں لوگوں کا امام بنا دے کہ ہم انہیں نیکی کی تعلیم دیں اور لوگ بھلائی اور نیکی اور تقوی اور طہارت میں ہماری اقتداء کریں، یعنی ہم نہ صرف بذات خود مہتدی ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہادی ہوں۔ یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس وقت یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی تو وہ وقت تھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو تسلی دی، اور یہ جو آیات ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، مفسرین نے اس کی بہت سی خصوصیات ذکر کی ہیں کہ ہر نماز میں اس کو پڑھا جائے تو اس سے آپ کی آنے والی نسلیں بھی مومن پیدا ہوں گی۔ اب آخری جو ہم نے 3 آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان میں یعنی 12 صفات جو یہ پورے ہو گئے دعا کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اب ان کی جزا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن میں یہ 12 صفات ہوگی، میں نے ابھی ان کو مختصر طور پر ذکر کر دیا شروع میں کہ جن میں یہ 12 صفات ہوگی ان کو آخرت میں جنت ملے گی جو بلند تر جگہ ہے، کیونکہ انہوں نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اس کی اطاعت میں ثابت قدم رہے۔ جنت میں ان کی بڑی بھگت ہوگی، ان کی بڑی مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ فرشتے ان کا دعا و سلام کے ساتھ استقبال کریں گے، آپس میں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور سلام دعا کریں گے۔ یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، نہ وہاں سے نکلیں گے نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ نعمتیں کم ہوں گی نہ وہاں راحتیں فنا ہوں گی، یہاں تک کہ عباد الرحمن کے خصوصی اوصاف اور ان کے ثمرات اور ان کا انجام بیان تھا۔ اب گزشتہ سلسلہ بیان میں کافروں اور سرکشوں کو عذاب کی وعید بھی تھی اور ترغیب کے ساتھ توبہ کی ترغیب بھی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نرالا اسلوب ہے قرآن مجید میں۔ جہاں کفار کو دھمکی دی جاتی ہے وہاں مومنین کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور ساتھ پھر کفار کو امید بھی دلائی جاتی ہے کہ اگر تم ان گناہوں سے، اس شرک سے، کفر سے توبہ کر لو تو تمہارے بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تمہارے اوپر بند نہیں ہے۔ آخر میں پھر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ آپ تمام سرکش، منکر اور احسان فراموش انسانوں سے کہہ دیں کہ تمہارے نفع و نقصان کی باتیں تمہیں سمجھا دی گئی ہیں۔ اگر تم کو اپنی فلاح، اپنی نجات، اپنی کامیابی، اپنی اخری فلاح و سعادت کی طلب نہیں، اور اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرتابی کرتے ہو، اللہ کے اتارے ہوئے قانون اور فرمان سے منہ موڑتے ہو، تو اللہ کو بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، اس لیے تو اللہ نے انبیاء بھیجے کہ یہ لوگ کہیں شیطان کے پھندے میں پھنس نہ جائیں، اور آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور یہی پھر انبیاء والا کام آپ کی امت کی ذمہ داری قرار دیا کہ اب کیونکہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب آپ نے اسی تعلیم کی جتنی ایک آدمی کو جتنا بھی معلوم ہے اسلام کے بارے میں وہ اسے بتائے، دوسروں کو بتائے، تو اس کی کوئی غرض تم سے وابستہ نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ تسلی دے رہے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کی بات مانتے تو مانیں، نہیں مانتے تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اگر پیام حق ماننے اور راہ ہدایت پر چلتے یہ چلے تو ان کا اپنا فائدہ ہے،
اگر یہ نہیں مانتے تو یہ تمہاری تکذیب جو کر رہے ہیں، یہ ان کی تکذیب ان کے گلے کا ہار بنے گی. کل یہ پھر قیامت کے دن پچھتائیں گے، لیکن پچھتاوا اس وقت کا کام نہیں آئے گا. اس دنیا میں پچھتاوا کام آ سکتا ہے، اس دنیا میں پچھتاوا کام آ سکتا ہے، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. کیونکہ یہ دنیا اللہ نے، یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ دار العمل ہے، اور وہ دنیا دار الجزا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا کھاتا بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کی وجہ سے اس کا نام اعمال بند ہونے کے باوجود بھی ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ میں کیا ہے؟ نیک اولاد بھی ہے. نیک اولاد کہ وہ جو نیک کام کریں گے آپ کے اعمال میں اس کا کیا ہوگا؟ ڈپازٹ ہوگا. اس طرح آپ نے کوئی مسجد بنائی، جب تک مسجد قائم ہے آپ کے اعمال نامہ میں نیکیاں کا اضافہ ہو رہا ہے. اور اس طرح آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں جو سدا رہتا ہے، جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جب تک وہ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے آپ کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو اللہ، اور اس طرح نیک شاگرد بھی، نیک طالب علم بھی، کہ اگر ایک ٹیچر ان کو اچھی تعلیم دیتا ہے تو وہ اس کے روحانی بیٹے بن جاتے ہیں، وہ بھی نیک کام کریں گے تو اس کے بھی نیک نام اعمال میں اضافہ ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے. اب ہے کہ اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. یہاں اب ہمارے لیے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ ایک پکے اور سچے مسلمان کی جو صفات قرآن کریم نے یہاں بیان فرمائی ہیں، ان سے ذرا ہم آج کے مسلمان کا مقابلہ تو کریں. مومنین کاملین کے ہر صفت کے مقابلہ میں اپنی قوم، اپنی قوم کا، اپنے ملک کی حالت کا اندازہ تو لگائیں. ہمیں اپنی اسلام اور ایمان کے دعوے کی حقیقت کا خود بخود پتہ چل جائے گا. سچ تو یہ ہے، ہم تو اب اسلام کو بدنام کرنے والے بن بیٹھے ہیں. اسلام کا نام لیتے ہیں، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کیا ہیں؟ دیکھ رہے ہیں ہمارا عمل الٹ جا رہا ہے. تو کل اللہ کو کس منہ سے جواب دیں گے؟ اور باوجود ایسی تنبیہات کے کہ جو قدرت کی طرف سے گائے بگائے پیش آتی ہیں، اگر ہم نے ہوش نہ سنبھالا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا، کھلے ہوئے محرمات اور ممنوعات مثلا سود، شراب، زنا، جوا، قمار، سٹا، گانا بجانا، ظلم، خیانت، رشوت، فحاشی، عیاشی وغیرہ سے باز نہ آئے اور ان سے منہ نہ موڑا، اور فرائض الہیہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے روگردانی کی، تو اللہ کی کتاب اور قوانین قرآن سے یہی بے وفائی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وفائی. اور اللہ کے برگزیدہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کی یہی پامالی ہوتی رہی تو پھر اللہ کے قانون بھی اٹل ہیں. اپنی بدعمالیوں کی پاداش میں ماضی میں جو پیش آ چکا ہے اس سے زیادہ سخت اور عبرتناک ہوگا جو کچھ آگے پیش آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. یہ فتنوں کا دور ہے، دجالی دور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور فہم اور برے بھلے میں تمیز کرنے اور ان کے انجام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کی جو بدحالی اب اپنے کرم سے اس کو نیک حال میں بدل دے. آج کل جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک کی جو حالت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی کا معاملہ کرے اور ہمارے ملک کے بھی حالات درست کر دے. الحمدللہ اس درس میں سورۃ فرقان کا بیان ختم ہوا اور ساتھ ہی قرآن پاک کی 4تھی منزل بھی ختم ہوئی. قرآن مجید کی 7 منازل ہیں. کتنی منازل ہیں؟ 7. تو اللہ کے فضل سے آج ہم نے 4 منازل بھی پوری کر لی، باقی ہماری 3 منازل رہ گئی ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے ہمارا نئی سورت کا آغاز ہوگا، سورۃ الشعراء کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو آپس میں پیار اور محبت دے اور سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.